یہ شب برات کتنی اہم ترین رات ہے، کتنی مقدس رات ہے، قرآن میں تذکرہ ہے، حدیث میں تذکرہ ہے، اور بڑی فضیلت کی رات ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے رمضان کے تیاری کا مہینہ ہے۔ جو شعبان سے رمضان کے لیے تیاری کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے ہے نا دعا پہلے بتایا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، رجب کی چاند کو دیکھ کر دعا فرمایا کرتے تھے، تو آپ تو رجب سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا کثرت کے ساتھ آپ روزہ رکھنے لگتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھتے تھے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے آپ روزہ رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا شعبان ہی روزہ رکھتے ہیں، یہ کیوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں یہ 15ویں رات، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی جو رات آ رہی ہے، وہ رات جو آج مغرب کے بعد شروع ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا دن جو ہے وہ روزے کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَقُومُوا لَيْلَهَا اِذَا كَانَتْ نِصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ ایک کام تو یہ کرنا ہے، جب یہ شب برات آئے، شب نجات آئے، شب مغفرت آئے، شب دعا آئے، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے بلبلاؤ، اللہ سے مانگو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے مانگنے کے لیے کہ بھئی کوئی ہے الا من مسترزق فارزقہ، اللہ کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے، اس دن مغرب کے بعد سے ہی اعلان ہوگا، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ ہم رزق دیں؟ حالانکہ رزق کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں وہی آتا ہے، روٹی بوٹی، یہی تو آتا ہے نا، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھا کپڑا۔ حالانکہ روزی کا مفہوم، رزق کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ہے لیکن ادنا درجہ ہے۔ رزق کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہماری پوری دنیا صحیح بنا دے، اور اے اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے، اور مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پہ رہتی ہے۔ دنیا بھی مانگنا درست ہے، اے اللہ ہماری دنیا بنا دیجئے، محتاجگی نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے، عزت و آبرو کے ساتھ ہم جئیں، لیکن مومن دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ یہ جو شب برات آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک فرمایا رات میں قیام کرو، رات میں عبادت کرو، رات میں جاگو، دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں، گپ شپ کے لیے نہیں، تماشے بازی کے لیے، ہنگامے کے لیے نہیں۔ اور ایسے ہی بہت سارے لوگ یہ قبرستان جو جانا مسنون ہے اس رات میں، بعض علماء نے تو مسنون بھی نہیں ہے، اور اگر جانا بھی ہے تو خاموشی کے ساتھ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت جو بیان کی جاتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں 15ویں شعبان کی شب تھی، اللہ کے رسول عشاء کے بعد گھر تشریف لائے اور تھوڑی دیر بستر پہ آرام فرمایا، پھر خاموشی سے اٹھے اور حجرے سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری کسی بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ سوکنا پن دل میں یہ خیال آیا، میں نے نکل کے دیکھا مسجد نبی میں آپ نہیں ہیں، میں نے نکل کے ازواج مطہرات کے حجروں میں جھانکا، وہاں آپ موجود نہیں ہیں، جنت البقیع قریب میں ہے، میں وہاں گئی تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ میرے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، رسول اللہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میں تیز قدموں سے آ گئی بہرحال اپنے حجرے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کوئی تھا یہاں، آپ نے بھی دعا مکمل کی، اپنے گھر آئے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سانس پھول رہی ہے۔ پوچھا کہ عائشہ یہ کیا بات ہے؟ پوری بات بتایا، یا رسول اللہ آپ چلے گئے، میرے دل میں خیال آیا، میں نے ڈھونڈا کہیں نہیں پایا تو جنت البقیع میں دیکھا آپ دعا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معلوم ہے آج کی رات کتنی عظیم الشان رات ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا سرکار فرمائیے۔ فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عرب تو اونٹ اور بکریوں کے چرانے والے اور بڑا بڑیور ہوتا تھا، قبیلہ بنی کلب کے پاس ہزاروں بکریوں کا ریور، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ اتنے انسانوں کی مغفرت کرے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہیں، اس سے بھی زیادہ، یعنی بے انتہا انسانوں کی اور مسلمانوں کی اس رات میں مغفرت ہوتی ہے نا؟ اللہ کی طرف سے کوئی اعلان ہے کوئی مغفرت کا لینے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ جو چاہتا ہو عافیت ہم سے مانگے، کوئی ہے رزق کا چاہنے والا کہ ہم اس کو رزق دے دیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں مجھے جو بات بتانا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول اتنی خاموشی سے اپنے بستر سے حضرت عائشہ کے حجرے سے اٹھے کہ بازو میں حضرت عائشہ صدیقہ سو رہی ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں چلا، اور جب آپ چلے گئے تو دیکھا بستر خالی ہے، خاموشی کے ساتھ جنت البقیع گئے اور آ گئے، کسی کو پتہ نہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے لوگ ایک ایک گاڑی پہ تین آدمی، ٹو ویلر پہ 3 آدمی چڑھ جاتے ہیں، شور شرابے کے ساتھ، ہنگامے کے ساتھ، اور زور زور سے رات میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نبی کی تعلیم نہیں ہے، نبی کے طریقہ نہیں ہے۔ قبرستان جاؤ، جانا ہے خاموشی کے ساتھ جاؤ جس طرح نبی گئے ہیں، وہ بھی فرض و واجب نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کوئی کر سکتا ہے، قبرستان جانے کا حکم نہیں ہے کہ لازماً جاؤ، لیکن کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو جائے، اس طریقے سے جائے جس طرح نبی گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک تو رات میں عبادت کرنا ہے، عبادت کہاں کرنا ہے؟ آگے اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے کہا کہ اجازت دو تو میں عبادت کر لوں، میرے ماں باپ قربان، شوق سے۔ اللہ کے رسول نے لمبا قیام فرمایا اور لمبا سجدہ فرمایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اتنا طویل کہ عام طور سے اتنا طویل سجدہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے لگا کہ روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی ہے، تو میں نے جاننے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوہ مبارک پہ ہاتھ لگایا، محسوس ہوا، زندگی کے آثار ہوئے، اور اللہ کے رسول کی جسم میں حرکت ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر نماز ختم فرمایا۔ تو اس رات میں عبادت کہاں کرنا ہے؟ اگر اللہ کے رسول چاہتے اپنے حجرے سے ایک قدم باہر نکالتے تو کون سی مسجد تھی وہ؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی سے ایک قدم اندر داخل کیے تو حضرت عائشہ کا حجرہ وہی حجرہ ہے جہاں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہی حجرہ تھا نا۔ ایک قدم باہر نکالتے تو مسجد نبوی۔ تو اگر اللہ کے رسول کہتے اس رات میں مسجدوں میں عبادت کرنا افضل ہے تو یقینی طور پر آپ مسجد نبوی میں، ایک کا 50,000 ثواب ہے نا۔ لیکن نبی نے اپنے عمل سے بتایا وہ رات اصل میں شور شرابے کی رات نہیں ہے، وہ رات اصل میں جلسے جلوس کی رات نہیں ہے، وہ رات اصل میں یہ چائے پانی کے انتظام کرنے کی رات نہیں ہے، وہ رات دوسروں سے ملنے گپ شپ میں گزارنے کی رات نہیں ہے۔ اس رات میں چاہے مسجد میں ہو، گھر میں ہو، خاموشی کے ساتھ کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو، درود پڑھو، استغفار پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو۔ اور اگر کچھ نہیں کرنے آتا ہے، خدا نخواستہ کسی کو کوئی کہے گا قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے، کئی لوگ آ کے کہتے ہیں ہمیں قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے، ہم کیا کریں؟ صلاۃ التسبیح پڑھنے نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ ارے بھائی کچھ نہیں آتا ہے، حالانکہ بد نصیبی کی بات ہے کہ مسلمان کو قرآن نہ پڑھنے آئے۔ اگر کچھ نہیں آتا ہے کم سے کم دعا تو کر سکتے ہو نا۔ عربی میں نہیں آتی، اپنی زبان میں تو آتی ہے نا، اپنی زبان میں اللہ سے کہو اے اللہ ہماری ہدایت کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ شریعت ہمیں نہیں آتی ہے، شریعت میں لگنے کی اور شریعت سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں اللہ سے مانگیے۔ اللہ مانگنے والوں سے خوش۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ مانگنے والوں سے۔ نہ مانگنے والوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے، یہ نہیں مانگ رہا ہے نا، نہ مانگنے والوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ جو جتنا اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو مانگو اللہ سے، ہر چیز مانگو۔ نبی نے یہاں تک کہہ دیا ہے
کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے معمولی چیز ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو اولکم ولو آخرکم، اس دنیا کے تمام انسان، اولین بھی آخرین بھی، تمام مرد بھی، تمام عورتیں بھی، تمام بچے بھی، تمام بوڑھے بھی، تمام جنات بھی، تمام انسان بھی، سب کے سب اپنی مرضی کے مطابق مانگ لے اور اللہ سب کو دے بھی دے تو بھی اللہ کے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ کا خزانہ وسیع ہے، اور حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کے انسان، اولین بھی آخرین بھی، بڑے بھی بوڑھے بھی، عورتیں بھی مرد بھی، انسان بھی جنات بھی، سارے کے سارے اگر اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ کے عزت و عظمت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ ہم سجدے اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، ہے نا، اللہ کا کچھ اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسی دوستوں اور بزرگوں، یہ رات مانگنے کی رات ہے۔ ہاں، گھڑی کے اعتبار سے وقت تو ہو گیا ہے بھائی۔ ایک بات اور کہہ دوں، حالانکہ وہ تشریح طلب ہے، ان مبارک راتوں میں بھی چند بدنصیب ایسے ہیں، چاہے جتنا رولے گڑ گڑا لے ان کی مغفرت نہیں ہونے والی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ان میں سے ہم کو نہ بنائے۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے تشریح کے ساتھ بتایا، چند لوگ ہیں وہ۔ اب سب کی تشریح کا تو موقع نہیں ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ہر شعبان میں سنتے ہوں گے، یاد ہی ہوگا۔ ایک دو خاص بات بتاتا ہوں۔ فرمایا ایک وہ آدمی جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، یا کوئی ایسا آدمی ہے جو قبروں کے سامنے جا کے سجدے کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو قبروں سے بیٹا مانگتا ہے، اپنے پیر سے بیٹا مانگتا ہے، اپنے قبروں کے پاس جا کر، مردوں کے پاس جا کے مرادیں مانگتا ہے، اللہ کو اللہ کا شریک بناتا ہے۔ بھئی اولاد دینا اللہ کا کام ہے نا، مرادیں پورا کرنا اللہ کا کام ہے نا۔ کوئی آدمی اگر کسی انسان کو شریک بنا رہا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، مشرک ہے۔ اور حدیث میں صاف صاف ہے، مشرک کی آج کی رات میں بھی اللہ مغفرت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں کوئی مشرک تو نہیں ہے، شرک کرنے والا تو نہیں ہے۔ تو شرک سے توبہ کرو، پہلے توبہ کرو ہم شرک نہیں کریں گے، توبہ کرو کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور آج رات سے پہلے توبہ کر لو، زندگی میں شرک ہے تو اس کو دفع کرو، ختم کرو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ نے قرآن میں خود اعلان کر دیا ہے۔ ایک تو وہ، دوسرا وہ بیماری جو آج ہمارے دلوں میں ہے، سب کے تو نہیں کہیں گے لیکن اکثریت کے دلوں میں ہے، کینہ پروری۔ جس دن میں کینہ ہوگا اللہ کینہ پرور کو بھی آج کی رات معاف نہیں کرنے والے۔ آج ہمارے دلوں میں کینہ ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کے دل میں باپ کے لیے کینہ ہے، بیٹے کے دل میں باپ کے لیے، اور باپ کی دل میں بیٹے کے لیے، ہے نا، ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اور تو اور مصلیوں کو، اپنے اماموں کے لیے بھی کینہ بھرا ہوا ہے۔ ہر مسجد میں، ہر محلے میں کچھ میں نے بتایا تھا چھٹ کھوپڑی لوگ ہوتے ہیں، ذرا ان کا دماغ، ایک دو آدمی ایسے ہوتے ہیں جو کام ہی ہوتا ہے اللہ کے گھر میں آ کے بھی وہ تنقید کی نگاہ سے ہمارا امام، ہمارا مؤذن، ہمارا خطیب کیا کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ بہرحال تو یہ کینہ پروری جو ہے نا آدمی کو آج کی رات میں بھی مغفرت سے دور رکھتا ہے۔ تو کینہ دل سے نکالیں گے نا، اپنے رشتہ داروں سے ہو، اپنے دوستوں سے ہو، ملنے جلنے والے سے ہو۔ وہ سینہ نہیں اچھا جس سینے میں کینہ ہو، جس سینے میں کینہ ہو بہت بڑا مرض ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کینسر سے بھی بڑا مرض ہے، کینسر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اور کینسر کا مرض قبر پہ ختم ہے۔ لیکن یہ کینہ ایسا مرض ہے کہ اللہ کی رحمت تو دور کی بات ہے، ان مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، اور کینہ پرور اپنے ساتھ قبر میں بھی کینہ لے کے جائے گا، یعنی اللہ کے پاس بھی جواب دینا پڑے گا۔ اتنا برا مرض ہے تو کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی، چھوڑیں گے نا انشاءاللہ۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا تھا یا بنیہ ان قدرت ان تصبح او تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، فرمایا بیٹے ایسا کرو کوئی صبح کوئی شام ایسی نہ ہو جب تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، فرمایا کہ جو کینہ کرتا ہے وہ اچھا نہیں ہے، کینہ نہ رکھنا میری سنت ہے، اور میری سنت پر جو عمل کرے گا انشاءاللہ وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو کینہ رکھنا نبی کی سنت نہیں ہے نا، نبی کی سنت کے خلاف ہے، تو کینہ کو چھوڑیں گے نا انشاءاللہ؟ تو ایک تو شرک کو چھوڑیں گے، دوسرے کینہ کو چھوڑیں گے۔ ماں باپ کا نافرمان، ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ماں باپ کا نافرمان، یاد رکھ لینا ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کی دعا بڑی چیز ہے، بڑی کامل چیز ہے، لہذا کوئی نوجوان کوئی ایسا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتے ہوئے آج اس مبارک رات میں بھی اللہ کی رحمت اسے حاصل ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی مغفرت حاصل ہونے والی نہیں ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیں گے تو قرآن کریم نے اللہ نے 3 چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ ان 3 چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کو بیان کیا، ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بھی بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وہیں اللہ نے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لہذا آج کی رات خدا کے لیے کوئی اگر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جا کے سویرا ہے، اپنے باپ کے پاؤں کو پکڑ لو، اپنے ماں کو پاؤں کو پکڑ لو۔ بہت سارے اولاد کے دل میں شکوہ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے، میرے باپ نے میرے بھائی کو زیادہ دے دیا، بہن کو دے دیا، ہم کو، ارے یہ سب دنیا کی بات ہے، جھگڑے چھوڑ دو، آخرت تباہ ہو گئی تو کیا کرو گے؟ جا کے پاؤں پکڑ لو اپنے ماں باپ کے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی کہ اس کا بیٹا آ کے پاؤں پکڑ لے اور ماں معاف کرنے والی نہ ہو، ہے نا؟ سویرا ہے، ابھی وقت چند گھنٹے باقی ہے، ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے لے۔ تو بہرحال ایک کام تو یہ مشرک، دوسرے کینہ پرور، دل کو صاف کرو، کسی کے لیے بھی اپنے دل میں کینہ مت رکھو، کسی کے لیے بھی اپنے دل میں کینہ مت رکھو، دل کو بالکل صاف رکھو، آئینہ۔ اور پھر یہ والدین کی نافرمانی ہر جگہ انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تباہی کا ذریعہ ہے۔ اور بھی کئی چیز ہیں لیکن بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔